اس سے آگے بڑھ جاؤں تو بڑھ نہیں سکتا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ تمام برباد ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کہ احکامات جہاں بھی آ جائیں وہاں پر جو ہے ہم اپنا اجتہاد ختم کر دیں گے، ہم اپنا قیاس ختم کر دیں گے، ہم اپنی عقل کو ایک طرف بٹھا دیں گے، اللہ اور اس کا رسول کا جو حکم آ گیا ہے بس اس کو ہم مانتے جائیں۔ یہاں کی ارشاد فرمایا ہے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور میرے آقا کی صلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ بھیجا اور پوچھا کہ اے معاذ فیصلہ کس طرح کرو گے، فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ شکر یا اللہ پیارے آقا، پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا، قرآن مجید فرقان حمید میں مجھے مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ گیا تو میں قرآن سے فیصلہ کر لوں۔ فرمایا اگر مجھے قرآن سے مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو تب کیا کرے گا؟ تب کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا پھر میں آپ کی سنت کو لوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس میں قرآن حدیث کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ سے بھی آگے بڑھنا تو حضور کے آگے بڑھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں آپ کی سنت کو دیکھوں گا، اپنے حدیث کو دیکھوں گا، آپ کے فیصلوں کو دیکھوں گا۔ تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا پھر اس میں سے میں کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا۔ اب جب اس نے یہ دونوں چیزوں کو بیان کر دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تجھے حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے، اگر تجھے حدیث میں بھی بات موجود تو سب کچھ ہے، ظاہر ہے ہر بندہ کو نہیں ہو سکتا، اور میں اگر تجھے اس میں بھی عمل کوئی بات نہ ملے، فیصلہ نہ کر پائے، اب کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیارے آقا قرآن میں بھی نہیں ملے گا، سنت میں بھی نہیں ملے گا، تو پھر میں اجتہاد کروں گا، پھر میں غور و فکر کروں گا، پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا ہے امتی کون ہوتا ہے جو آگے بڑھ جائے؟ امتی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تین اصحاب رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئے اور پوچھا ان کے معاملات ہیں تو بتایا انہوں نے، اچھا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معمولات ہیں، حضور اتنی بات کرتے ہیں اب تو ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے، حضور کو بخشے ہوئے ہیں، حضور کو بخشے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں زیادہ جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا کہ میں تو ہار ہوئی تو نہیں حل لیا ہوا، اب دوسرے نے کہا کہ میں تو رات کو سونے سے اٹھوں گا، میں شام کا دن جو ہے وہ بس سجدے ہی نماز پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں جو نکاح کروں گا، بس ساری زندگی ایسے ہی جو ہے وہ عبادت میں گزار دوں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گفتگو کو سماعت فرمایا، حضور تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں آرام بھی فرماتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اپنی ازواج کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہوں۔ تو بھائی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے اندر جو ہے سب کچھ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں حضور کے فرمان کو چھوڑ دوں اور میں جتنا بڑی اچھا کام ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وہ مخالفت کر کے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اجر لے تو نہیں
علیہ السلام نے اتفاق صحابہ کہا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے اور فلاں جگہ پہ جا کر جو ہے وہ تم سے جمع پڑھنا اور کچھ صحابہ نے کہا کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سوچا بیٹھے کہ وہاں جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس تیز گھوڑے ہیں، ہم وہاں کے پیچھے بھی وہاں بھی پڑھیں گے اور وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اب علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھائی، ان سے پوچھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہمارے پاس تیز گھوڑے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم نے کہا چلے حضور کے پیچھے میں جمعہ بھی پڑھ دیں گے، جلدی زیادہ ملے گا اور وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ جو ساتھی ہمارے پہلے گئے ہیں ان کے پاس بھی تیز گھوڑے نہیں ہیں، تیز گھوڑے جلدی سے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہے تو ثواب لینا چاہتے تھے نا زیادہ، لیکن علیہ السلام نے شاہ میں جو پہلے گئے نا تو ان کے اجر کو پا نہیں سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے میری بات مانی جو میں نے کہا ہے، میں نے کہا تھا کہ تم نے جمعہ اور پڑھنا ہے جا کے، تم نے کیوں چھوڑا؟ تم نے کیوں چھوڑا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کا جہاں پہ حکم آ رہا ہے پھر سب کو چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا ہے بات اس پہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے سب میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا،